محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ کے اردو کہکشاں چینل میں خوش آمدید۔ پیش ہے نئی کہانی پیر دستگیر۔ نئے سننے والوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں۔ 1978 کی بات ہے۔ ہمارے شوہر مسقط جا چکے تھے اور ہمیں بچوں کے لکھنؤ میں اپنی امی کے گھر تھے کہ ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ بخار نے اس قدر توڑ دیا تھا کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا، بستر پر لیٹے رہتے تھے۔ ابو اور بھائی دونوں علی گڑھ میں تھے۔ امی سخت پریشان تھیں اور ہم بھی شدت سے ویزے کا انتظار کر رہے تھے۔ دیر پر دیر ہو رہی تھی۔ جون کا مہینہ تھا، ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آنے والا تھا۔ طالب علموں میں بے چینی عروج پر تھی۔ ہمارے چھوٹے بھائی نے بھی ہائی اسکول کا امتحان دیا تھا۔ وہ ذہین بچہ تھا، فیل ہونے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ خیال یہ تھا کہ فرسٹ آئے گا یا سیکنڈ۔ آخر کار رزلٹ آ گیا۔ ہم سب کو سخت صدمہ ہوا کہ بھائی کا نام اخبار میں نہیں تھا۔ اسے تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ بہت دوڑ بھاگ کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے کالج کے کچھ بچوں کی ٹی سی بورڈ میں جمع نہیں ہو سکی تھی، اس وجہ سے رزلٹ روک لیے گئے ہیں۔ اپنے بھائی کا اترا ہوا چہرہ اور یہ خبر ہمارا دل دکھا رہی تھی۔ ہم نے دل میں حضرت پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا توشہ مان لیا۔ خدا کر کے رزلٹ آ گیا، وہی فرسٹ کلاس، محض 2 نمبر کم سیکنڈ کلاس۔ سب نے اطمینان کی سانس لی۔ ہماری طبیعت بھی بہتر تھی، سو ہم نے توشہ کیا اور تمام محلے میں بانٹ کر تھوڑا سا گھر میں رکھ لیا۔ کل 4 ہی لوگ تو تھے گھر میں۔ ابو اور بھائی کے پاس علی گڑھ چلا گیا اور ہمارا چچا زاد بھائی امی کے گھر رہنے لگا۔ کئی روز سے بڑے کمرے کے چھت کا پنکھا خراب تھا، سخت گرمی تھی، مگر کولر سے کام بھی نہیں چل پا رہا تھا۔ چونکہ ہم زینہ نہیں چڑھ سکتے تھے، اس لیے رات کو بھی چھت کے بجائے سب اسی کمرے میں سوتے تھے، امی اور ہم مسہری پر اور ہماری بہن اور ہمارے دونوں بچے تخت کے چوکے پر۔ چچا زاد بھائی چھت پر سوتا تھا۔ دکان سے کسی مستری نے آ کر پنکھا ٹھیک کر کے پھر سے لگا دیا۔ جب پنکھا چلا تو ہم نے کہا یہ پنکھا پہلے سے کہیں زیادہ ہل رہا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، نہیں بٹیا، دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے ہونے کو آئے، پنکھا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر نامعلوم ہمیں کیا محسوس ہو رہا تھا کہ بار بار پنکھے کو دیکھ رہے تھے۔ امی سے کہا بھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ امی نے کہا نہیں، تمہارا وہم ہے، اب تو 24 گھنٹے ہونے کو ہیں۔ ہماری چھٹی حس کچھ زیادہ تیز ہے، اکثر کوئی معمولی سی بات ذہن میں جڑ پکڑ لیتی ہے۔ بہرحال ہم نے سوچا کہ سب ٹھیک لگ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا۔ ہم چونکہ مسلسل یہاں لیٹے رہتے ہیں اور بار بار نظر پنکھے پر جاتی ہے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوگا۔ رات 9 بجے تھے۔ تخت کے چوکے پر ہی دسترخوان لگا اور کھانا کھایا گیا۔ دونوں بچے تخت کے کنارے مونڈھے رکھ کر بیٹھے اور بہن اور ہم تخت پر۔ امی چونکہ گھٹنا موڑ نہیں سکتی تھیں، اس لیے وہ تخت کے کنارے پیر لٹکا کر بیٹھی تھیں۔ کھانا ختم ہی ہوا تھا کہ چچا زاد بھائی آ گیا۔ وہ اپنے گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا۔ بہن دسترخوان سے اٹھ کر پانی پینے گئی اور بچے غسل خانے میں منہ دھونے گئے۔ ہم نے چچا زاد بھائی سے پوچھا کہ توشہ کھاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ امی تخت کے دوسرے سرے پر بیٹھی پان بنا رہی تھیں۔ ہم دھیرے سے اٹھے اور توشے کا پیالہ لا کر دسترخوان پر رکھ دیا۔ کھانے کے برتن، پانی کا جگ اور پانی پینے کے نقشی کٹورے ابھی تک دسترخوان پر رکھے تھے۔ دوبارہ ہم تشتریاں اور چمچے لینے جا ہی رہے تھے کہ ہمارے دونوں بچے غسل خانے میں لڑنے لگے۔ ہم نے چچا زاد بھائی سے کہا ذرا ان دونوں کو جا کر لیکچر پلا دو اور کہو کہ آ کر توشہ کھا لیں، پھر دانت مانجیں۔ وہ ادھر گیا۔ ہم چمچے لے کر آ ہی رہے تھے کہ قیامت کا دھماکہ ہوا۔ ہم سب کے ہٹتے ہی آگ کا گولا بنا ہوا پنکھا میں اپنے راٹ کے عین دسترخوان پر گر پڑا۔ اس کے پر اب بھی ناچ رہے تھے۔ وہاں رکھے برتنوں کا بھرتا بن گیا۔ ہم لوگ چیخ چیخ کر رو رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر سب وہیں بیٹھے ہوتے تو کیا حشر ہوتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بچی تھی تو وہی توشے والا پیالہ، جس سے 2 انچ دور پنکھا اب بھی چکر کاٹ رہا تھا۔ امی کا برا حال تھا۔ وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بچی تو سچ کہہ رہی تھی، اگر کچھ ہو جاتا تو ہم تمہارے شوہر کو کیا جواب دیتے۔ اور ہم آج تک سوچتے ہیں کہ محض کسی کرامت کے طفیل میں اس روز سب بچ گئے، ورنہ واقعی کیا ہوتا۔ الحمدللہ
مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا بڑا بیٹا حضرت پیر دستگیر کی سالگرہ کے روز پیدا ہوا ہے، یعنی پہلی رمضان کو۔